أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالي عن نصر الباسطين وناطق نائتين المستغني من التحميد والتمجيد المتبرئ من الإطلاق والتقديس المتقدس عن التأثير والتشبيه المتنزه عن كل صفة مستقيم ما شاء الله الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين وخاتم النبيين العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وفيه وسهره يسيره ونصره زهيره وزهره علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكتابه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات عليه نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد والے محمد سے بلند آواز سے صلوات سب سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا اپنی ماں بہنوں سے کہ مجھے کہا گیا کہ آپ ایک دفعہ کہہ دیں مانیں کہ وہ نہیں لیکن کہنا ضروری ہے کہ مجلس جو ہے وہ خاموشی سے اور اس کو مجلس سمجھ کے سنا جائے کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہم عبادت کرنے آتے ہیں وہ بھی اپنی ہی باتیں کر کے چلے جائیں تو وہ قوم کی عبادت ہوگی تو میں ملتمس ہوں اپنی ماں بہنوں سے کہ مجلس کی طرف اپنا دھیان دے ایک دفعہ سب مل کر بلند آواز سے سلوات کریں عزیزان گرامی قدر قرآن کی مختصر سی آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرط حاصل کیا کہ جس میں شاہ رب العزت ہو رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام کہ اللہ کے نزدیک بہترین دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام میں خبر مطلب سے تھوڑا اکٹھے ہو جائیں یہ تو بالکل اکا دکا مجمے سے بالکل ہٹ کے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے تو قریب لے آئیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری رائے خشنودیہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات میرا ملو آیت مبارکہ کہ اللہ کے نزدیک بہترین دین اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے مجھے یہ آیت کے ضمن میں جو آگے آنے والی مجالس ہیں اپنے موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی حوالے سے مجھے گفتگو کرنا ہے اور کیونکہ آج میرے موضوع کی بالکل ابتدائی مجلس ہے، บ تو میں اس حوالے سے آج
اپنا موضوع بھی آپ کے دھیان عالیہ کی طرف دے دینے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کے نزدیک بہترین دین اسلام ہے۔ میرے اندر اسلام ایک قانون کا نام ہے اور یہ قانون اللہ رب العزت نے ہمارے لیے انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ اسلام ایک قانون ہے، ایک ڈسپلن ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک میزان ہے، یعنی یہ وہ قاعدہ ہے، یہ وہ قانون ہے کہ جس قانون پر اگر انسان زندگی گزارے، ایسے اصولوں کو اپنائے تو اللہ کہتا ہے جو میرے خلاف کو اپنائے گا میں اس کو جزا کی صورت میں جنت عطا کروں گا۔ میرے لیے یہ قانون ہے اور یہ قانون بنانا اس ذات کو چاہیے کہ یہ قانون بنا انسانوں کے لیے ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو میرے عزیزوں یہ انسانوں کے لیے ہے تو یہ قانون بنانے والی ذات ایسی ذات ہونی چاہیے کہ جو انسان کی جسمانی ضروریات کو بھی جانتی ہو اور جو انسان کی روحانی ضروریات کو بھی جانتی ہو۔ توجہ فرمائیے گا، اس حوالے سے کہ قانون جس ذات میں بنانا ہے وہ ذات ایسی ہونی چاہیے کہ جو انسان کی جسمانی ضروریات کا ادراک بھی رکھتی ہو اور جو انسان کی روحانی ضروریات کا خیال بھی رکھتی ہو۔ اس لیے پوری دنیا میں جو بنیادی قانون بنائے گئے ہیں وہ صرف انسان کے جسم کا خیال تو رکھتے ہیں، انسان کی روح کا خیال نہیں رکھتے۔ جتنے قانون ہیں کائنات میں، جس ملک کا قانون ہو، جس شہر کا قانون ہو، جس محلے کا قانون ہو، وہ صرف قانون خیال رکھتا ہے انسان کی جسمانی ضروریات کا۔ تو انسان صرف جسم نہیں رکھتا، انسان روح بھی رکھتا ہے۔ فرمائیے گا تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دینا کہ انسان صرف جسم نہیں رکھتا، انسان امتزاج ہے روح کا اور جسم کا۔ اب قانون بنانے والی ذات وہ ذات ہونی چاہیے کہ جس کو روح کی ضروریات کا بھی ادراک ہو اور جسم کی ضروریات کا بھی ادراک ہو۔ توجہ فرمائیے گا، یہ کبھی تو پھر یہ انسان ہوتے ہوئے ایک معاشرے میں بھی رہتا ہے اور اکیلا بھی رہتا ہے، تو پھر قانون بنانے والی ذات ایسی ہونی چاہیے کہ جو انسان کے اجتماع کو بھی پاک کرے، جو انسان کی خلوت کو بھی پاک کرے۔ یعنی جو انسان کی اجتماعی ضروریات کا بھی خیال رکھے اور جو انسان کی انفرادی ضروریات کا بھی خیال رکھے۔ ذات ایسی ہونی چاہیے کہ جو روح کا ادراک بھی رکھے، جو جسم کا ادراک بھی رکھے۔ اس لیے کہ انسان صرف جسم نہیں رکھتا، توجہ فرمانا، انسان روح بھی رکھتا ہے، انسان کے اندر بھی ایک انسان ہوتا ہے۔ ایک انسان ظاہر ہوتا ہے اور ایک انسان کا باطن ہوتا ہے۔ تو ذات تو وہ ہونی چاہیے نا جو ظاہر کو بھی جانے اور باطن کو بھی جانے۔
हो, रोजा रखता हो, हज रखता हो, ज़कात देता हो, हुक्म देता हो, तो मैंने कहा मेरे अल्लाह, मेरे मौला, मैं क्या जो नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, हुक्म दे, वालिदैन का एहतराम करे, ज़रूरियात के बीच का ख्याल रखे, मैं उसे मुत्तकी मान जाऊं, उसे मैं सब कुछ मान जाऊं, तो ज़ाहिरन ऐसा कर रहा है नमाज के वक्त पे, रोजा के टाइम पे, हज भी किया, कोई नमाज कज़ा नहीं करता, लोगों का भी ख्याल रखता है, तो मैंने कहा मेरे अल्लाह मैं इससे मुत्तकी मान जाऊं। अल्लाह देख कहता है पकड़ने के बाद पूछनी है तो मेरे किसी नुमाइंदे से पूछ। जब मैंने मौला से पूछा कि मौला नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, हज करने वाला, ज़कात देने वाला, हुक्म देने वाला, जाकिर जो इबादत बजा जाए उसे मैं मुत्तकी मान जाऊं, उसे मैं दीनदार मान जाऊं। मौला कहते हैं नमाजें पढ़ने वाला, रोजे रखने वाला, हज करने वाला, सिर्फ उसके दीन का पता नहीं चलेगा, पता अब चलेगा जब उससे मामलात करके देखोगे। अगर मामलात का सच्चा है तो दीनदार है, अगर मामलात का पूरा है तो फिर दीनदार नहीं पूरा है। तो इंसान का एक जाहिर होता है और एक बातिन होता है। इंसान जाहिरन भी पाक होना चाहिए, बातिन से भी पाक होना चाहिए। बाकी मुझे मुश्किल अभी करनी है, मैं पहले एक दो बातें आपको सुना दूं, मुझे पता है उन बातों की आप नहीं बोलेंगे। जाहिर भी पाक हो, बातिन भी पाक हो, क्योंकि अगर बातिन पाक ना हो तो बंदा हज पे भी चला जाए तो बंदर में लगाना है। कैसा मेरा चौथा इमाम, चौथा इमाम खड़े हैं हज के मौके पे, अल्लाह सहाबी से आप गए देखिए तो मौला हाथी कितने ज्यादा है, मौला देखा था देना क्या है कि हाथी ज्यादा है, क्या बोलो तुमने तो मैंने कितनी दफा जमा किया बोला, कहा हाथी ज्यादा नहीं दरिंदे ज्यादा है। मौला तो कहता मौला मैं तो देख नहीं रहा, कहा अंधेजो हो, तो देख कहता मौला आंखें अभी ना मिली, आपके पास खड़े हुए तो फिर मिलेगी क्या? फिर मिलेगी क्या? इमाम ने हाथ मारा तो क्या देखा? हाथ के दिमाग में कोई संगल की शक्ल का, कोई सुअर की शक्ल का, कोई किसी जानवर की शक्ल का, तो फरमाना उसी का दूंगा, कोई किसी शक्ल का, कोई किसी शक्ल का। देखा था मौला देखिए ये हज से आए, कोई कुत्ता है, कोई सुअर है, ये हज करने आए, ये सरासियत की शक्लें क्यों है? मौला देखता था इसलिए कि काल से चले से क्या में भी पहुंचते एक काम बातें बात नहीं हो सका। तो अब कानून वो होना चाहिए कि जो इंसान के जाहिर को भी पाक करे और इंसान की खिदमत को भी पाक करे, जो इंसान की इज्तिमाई ज़रूरतों को भी मद्देनजर रखे और इनफरादी ज़रूरियात को भी मद्देनजर रखे। तो मेरे अजीजों, जो इज्तिमाई ज़रूरत को और
یہی میرا موضوع ہے. اور ایک بات میں اور کرتا چلوں میرے عزیزوں، اب یہ قانون بنانے والی ذات وہ ہونی چاہیے کہ جو قانون سے بلند ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو قانون سے بلند ہو، اور وہ ذات ہونی بھی ایسی چاہیے کہ وہ قانون بنائے لیکن قانون بناتے وقت وہ اس قانون کو مد نظر رکھے. یعنی قانون بنانے والی ذات ایسی ذات ہونی چاہیے کہ جس کا کوئی رشتے دار نہ ہو، جس کا کوئی بیٹا نہ ہو. یعنی اگر قانون بنانے والی ذات کا کوئی رشتے دار ہوگا تو وہ تو سوچے گا کہ قانون ایسا بناؤں کہ میرے سارے بچ جائیں اور میرے دشمن. کچھ لوگوں نے لطف بھی نہیں لیا. میرے دلوں آپ نے دیکھا نہیں کہ جب قانون لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ کرتے کیا ہے؟ وہ رشتے داری کا لحاظ رکھتے ہیں کہ جن کے بارے نبی کہے کہ میرے پاس جو آئے اس کو مدینے سے آؤ اتنا دور چلے. جب قانون ہاتھ میں آتا ہے اس کو واپس بلا لیتے ہیں. جو ہر انسان کو برابر سمجھے. قانون اس ذات کو بنانا چاہیے اور بنا تو اس کی ہونی نہیں چاہیے. تو میرے عزیزوں، اس قانون کو اسلام کہتے ہیں اور اس قانون کے بنانے والی ذات کو لاتے تو ہی چاہیے. اس کو لاتے وہی کہتے ہیں. یہ میری تمہید تھی. اب میرے عزیزوں، اس ذات کو ذاتے توحید کہتے ہیں. اور مسعود کیا فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا ہے ذات توحید کا جاننا. اگر آپ ان باتوں سے بولیں گے تو بڑی بات. ویسے جب میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا میرے عزیز بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا میں ذہن بنا کے جا رہا ہوں کہ کوئی بولے گا نہیں. کیونکہ بندے بولتے ہیں مولا علی نے حیدر اٹھانا، حق کو پچھاڑا، نارا حیدر. توحید پہ بولنے کے اتنے ماشاء اللہ. لیکن میں باتیں کرنے لگا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا. میرے عزیزوں کو فرماتے ہیں کہ دین کی ابتدا ہے ذات توحید کا جاننا. اس کا مطلب ہے کہ دین کی دیواریں اور مکان جس بنیاد پہ ہم نے کھڑا کرنا ہے اس بنیاد کو توحید کہتے ہیں. اس کو توحید کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کا تصور توحید ہی ٹھیک نہ ہو. اوپر جتنی مرضی چاہے بلند دیوار بنا لے، جب بنیاد ہی ٹھیک نہیں. سنے بھی میں پہلا کیا ہے؟ توحید. اس کا مطلب ہے پہلے توحید ہے، اگر وہ ٹھیک ہوئی تو اس پہ نبوت کی دیوار بنے گی. عبادت بھی اسی پہ کھڑی ہوگی، عدل بھی اسی پہ، قیامت بھی اسی پہ. اس کا مطلب ہے سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے اسے توحید کہتے ہیں. اسے توحید کہتے ہیں. تو پہلے توحید
یہ جو توحید ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، چاہے تکلیف بیٹھے ہیں، توحید ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق تکلیف کے ساتھ نہیں بلکہ عقل کے ساتھ کیا کہنا ماشاء اللہ عقل کے ساتھ ہے. آپ کی عقل تقاضا کرتی ہے کہ کوئی ہے، کوئی ہے. کس طرح وہ مثالیں جو میں بچوں کو پڑھاتے وقت دیتا ہوں، میں وہ مثالیں دینے لگا ہوں. میرے عزیزوں، اب ذات توحید کو عقل سے پہچاننا ہے تو کوئی ہے، اس کے ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ نبی جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، صحابہ دیکھ جاتے ہیں یا نبی اللہ مت دلیل علی ثانی، اس کائنات کے بنانے والے کے دلیل کیا ہے؟ تو نبی گزر رہے تھے، بڑی مشہور بات، ایک چرہا کاٹنے والی دنیا چرہا کاٹ رہی تھی. نبی نے کہا چلو ایسے پوچھتے ہیں. نبی اس گڑیا کو دیکھ جاتے ہیں کہ گڑیا بتا مت دلیل علی ثانی، وہ چرہا چلا رہی تھی. نبی دیکھ جاتے بتا تیرے پاس اللہ کے ہونے پر کوئی دلیل ہے؟ وہ چرہا چلاتی جا رہی تھی. ایک جواب نے چرہے کو روکا، روک کے پھر چلانا شروع کر دیا. جیسے آتا مطلب پریشان، اسی طرح صحابہ بھی پریشان. نبی چلے، نبی آگے گئے، صحابہ دیکھ جاتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے پوچھا منگا ہے، اس نے بتایا نہیں. نبی دیکھ جاتا پکڑو، اس نے بتایا تو اس نے سمجھا نہیں. اس نے بتایا تو اس نے سمجھا نہیں. یا رسول اللہ کیسے؟ نبی دیکھ جاتا تم نے دیکھا نہیں تو اس نے چرخا چلاتے چلاتے روکا اور پھر چلایا، اور اس نے روز کے چلا کے بتایا کہ جب چرخا میرے چلائے بغیر نہیں چلتا تو کائنات کیسے چلے گی؟ تو یہ کائنات کسی کے چلائے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سامنے کو دیکھ کر، اب میں یہ موضوع ملانے لگا ہوں اپنے گزشتہ اشرے کے ساتھ تاکہ میرا موضوع چلتا رہے. اب نتیجہ کیا نکلا کہ چرہا بغیر چلائے نہیں چلتا. اس کا مطلب ہے نظام شمسی کا چلنا، سورج و چاند کا اپنے وقت مقررہ پر نکلنا اور غروب ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی مدبر کائنات موجود ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کائنات کو دیکھ کر کائنات والے کا پتہ ملتا ہے، مخلوق کو دیکھ کر خالق کا پتہ ملتا ہے. یہ میز پڑا ہے، اسے دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. تو کائنات مخلوق کو دیکھا تو یہ خالق کا پتا دیتی ہے، مخلوق کو دیکھا تو یہ رازق کا پتا دیتی ہے، مخلوق کو دیکھا تو یہ رازق کا پتا دیتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اثر سے مؤثر تک چلایا جاتا ہے. مخلوق کو خالق کے ہونے کی دلیل بنایا جاتا ہے، کائنات کو مدبر کائنات سے دلیل بنایا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم مخلوق کو دیکھ کر خالق تک جائیں گے، مخلوق کو دیکھ کر رازق تک جائیں گے، مخلوق کو دیکھ کر سادے تک جائیں گے. یہ ہمارا تصور توحید ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھیں اور ان سے تصور توحید میں
بلکہ رسول فرماتے ہیں کیفا تقول مذہب الدلالت، میرے اللہ میں اس چیز کو تیرے وجود پر کیسے دلیل بناؤں کہ جو خود ذاکر ہونے میں تیری محتاج ہے۔ برائے درود امام زمانہ بلند تر صلوات یہ مصروف کا مسئلہ وہی ہے کہ اللہ مجھے کہتے ہیں، بلکہ مصروف فرماتے ہیں ماذا فجدت من فجدت ومن فجدت ماذا فجدت، میرے اللہ جس نے تجھے بات کیا اس نے کیا کھویا اور کسے منہ نے کھلا اس نے پایا گیا۔ یہ مصروف کا تصور ہے وہی دیکھو کہ میری طرف میں لے آیا آپ کو ان باتوں کی طرف، بلکہ مولا جی کیا فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ یہی بات ہے نا کہ اپنے آپ کو دیکھو اور رب کو پہچانو۔ مولا نے کہا انسان اپنی عظمت پہچان، کیونکہ تو ذریعہ ہے معرفت خداوندی کا۔ اپنے آپ کو پہچان، دو ٹکو کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا، جگہ جگہ پہ ٹکو کے لیے اپنی پہچانی کو نہ سنا، اور تو عجیب اتنا ہے لالچ لگ جاتا، اپنے آپ کو پہچان کہ جب اپنے آپ کو پہچان لے گا تو پھر دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنے گا۔ یہی لوگ فرماتے ہیں کہ میں ابھی اللہ کی عبادت میں جنت کے شوق میں کرتا ہوں، نہ جہنم کے جال میں کرتا ہوں، میں ابھی اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ نائن کی عبادت ہے۔ کیونکہ تو جائے کہ عبادت ہے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اور جو سجدہ بھی بغیر عبادت کا کرے اسے نہیں کہتے۔ علی کہتے ہیں، تم کہتے ہیں پہچانو اپنے کو، کیونکہ دین کی بنیاد ہے ذات توحید کا جاننا۔ اور قرآن میں پوچھو کہ حاضر کیا ہے؟ قرآن میں کہتا پوتا ہمارا کچا ہو احسن الحالقین، دیکھو میں اللہ کتنا بڑا حالق، پہچانو مجھے، میں نے کائنات کو بنایا، سورج اور چاند کو بنایا، انسان کو بنایا، میں کتنا عظیم تھا، پہچانو مجھے، میں وہ اتنا عظیم حالق ہے کہ آدم سے لے کر دیکھو وہ کتنا عظیم ہے کہ آدم سے لے کر آج تک اربوں کھربوں انسان بنائے، لیکن آج تک کسی کی شکل سے نہیں ملتی۔ چاند سے نہیں ملتی،
نچ نچ سے نہیں ملتے، زبان زبان سے نہیں ملتی۔ تو جیسے آپ سے بول ہے میرے ذہن میں بھی خیال آیا کہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ ہے اناری اور سے ایک جیسے بنتا ہی نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح نا۔ بسم اللہ لگتا ہے کہ اس سے ایک جیسے بنتے نہیں۔ اب آدھا کھانے کہیں بدلے چھوڑ کر یہ تو میرا شاہکار ہے، لیکن میں 12 ایسے بناؤں گا جن کا کسان ہے۔ توجہ فرمائیے، بسم اللہ بسم اللہ جو بات کہنے لگا بسم اللہ سوئے کون؟ علی۔ ضرور پڑھیے گا۔ سوئے کون؟ علی۔ جس طرح نبی پہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے اور نہ اللہ سوتا ہے۔ تو جو کہے کہ پوری زندگی اتنے آرام سے سویا ہی نہیں جتنے سکون سے شب ہجرت وہ سویا، تو پھر مان لو جو سو گیا وہ اللہ نہیں تھا۔ پچھلے محرم نے بات کی تھی، پوری نہیں تھی، یہ پوری کرنے لگا۔ محرم نے اشارہ کیا تھا، آج پوری کرنے لگا۔ جنگ جمل اپنے عروج میں وہی دیکھنا کیا محمد نے بچائی ہے۔ جنگ جمل اپنے عروج میں ہے، نیزوں پہ نیزے نہ کرے، تلواروں پہ تلواریں نہ لگی، باہر ٹوکے جا رہے، جانیں ٹوٹ رہی، ساتھ ہو رہے، خون نکل رہے۔ ایک عراقی آیا اس کی جنگ کے دوران مولا علی کے سامنے آ کے کہتا ہے، یا علی آپ کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اگر وہ ایک ہے تو وہ کیسا ایک ہے؟ جیسے آپ پریشان، صحابہ بھی پریشان، یار جاننے کے بھی پوچھنے والی بات ہے۔ بولو تو صحیح، کیا اتنی شدید جنگ اور اب پوچھنے بعد میں پوچھ لینا کہ اللہ اگر ایک ہے تو وہ کیسا ایک ہے، بعد میں پوچھ لینا۔ یہ صحابہ نے بھی سوچا اور انہوں نے آگے بڑھ کے اس کو روکا، یار جنگ کے بعد پوچھنا۔ مولا دیکھ کہتا اس سے روکو نہیں، تمہیں سمجھ نہیں کہ ہم جنگ ہی زندگی ہم لڑ رہے ہیں۔
توحید کے لیے لڑتے رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو علی نے بتا دیا جگ میں کہ میں توحید کے لیے نہ رہا ہوں, جو میرے مقابل ہے ان کا تصور توحید ٹھیک نہیں. بہت خوب. علی جنگ کرتے ہیں توحید کے لیے. کیا کہنا اپنے آپ کو اللہ بنوانے کے لیے نہیں لڑتے. اپنے آپ کو رب کہلوانے کے لیے نہیں لڑتے. بلکہ چاہتے ہیں کہ اس کو مانو اور مجھے دیکھ کے اندازہ کر لو کہ جب میں علی اس کا عظیم جانور ہوں تو وہ اللہ کیسا ہوں. ایک واقعہ بڑا پڑا جاتا ہے کہ مولا نے کے سامنے ایک بندہ اور آگے کہا کہ آپ رب ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے مشاعری کا. اور اس بات پہ نعرے بھی بڑے لگتے ہیں کہ مولا نے اسے قتل کیا, پھر زندہ کیا, پھر قتل کیا, پھر زندہ کیا. وہ کہتا گیا کہ پہلے پکی بات نہیں, اب پکی بات ہے. یہ بات پڑھی جاتی ہے, اکثر پڑھی جاتی ہے. تو میرے عزیزوں, مولا جسے قتل کرے وہ کس بات سے قتل کرتے ہیں؟ بھائی اگر علی خود رب ہوتے تو اسے قتل کیوں کرتے؟ علی کو نہیں پتا کہ قتل گناہانہ کبیرہ ہے. تو میں کہتا ہوں لوگوں کس کو مانتے ہو؟ ہم کو اس کو مانتے ہیں کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک جس کی سانس گناہ کی نسبت دینا بھی کفر ہو. اس کا مطلب ہے اس کو مارنا, قتل کرنا اللہ کی رضا تھی. علی تو اللہ کی رضا کے بغیر کوئی کام کرتا ہی نہیں. اگر اللہ کی رضا کے بغیر کام کرے تو پھر علی امام کیسے؟ بلکہ وہ بڑا میرے موضوع میں نہیں سمجھ کرتا تھا کہ جب عمر ابن عبد العزیز کے سینے پہ بیٹھ گئے تو اس نے گستاخی کی تو مولا نے اسے قتل نہیں کیا, کیا کہنا. اور تھوڑی دیر کے بعد سر اتار کے نبی کے پاس. تو صحابہ نے کہا ذرا علی سے پوچھے کہ پہلے سینے پہ چڑھ کے دشمن کو, نرگے میں آئے گھومے دشمن کو چھوڑا کیوں؟ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں کہ قبضے میں دے کے علی نے پھر چھوڑا. اسے بتا دی تو نبی نے پوچھا کہ ہاں صحابہ کو بتاؤ کہ تم نے پہلے عمر ابن عبد العزیز کو چھوڑا کیوں, پھر نہ اتارا. تو علی نے کہا یا نبی اللہ, پہلے اس نے میری ذات کے بارے میں گستاخی کی جو مجھے اچھی نہیں لگی, اور میں ابھی یہ نہیں چاہتا کہ جب میں اللہ کے دشمن کو ماروں تو اپنے علی
بات کل پوری کروں گا، ٹائم ختم ہو گیا میرے دیکھو تو ہی آل محمد کے لے لیتی زیادہ زیادہ نہیں جو بس کا لحاظ ہے میرے دیکھو ایک روایت سن لیں کہ اس کربلا کی سرزمین پہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کا نام ہے یہ وہ محرومہ ہے کہ جو ماں کی گود سے اتری تو بابا کے سینے سے، بابا کے سینے سے اتری تو کربلا کو گرم ہوئی۔ بولنے والوں یہ میری وہ مخدومہ ہے کہ جب قافلہ کربلا سے چلا ابھی کسی منزل سے پہنچا ہی تھا کہ امام حسین کا ہاتھ کھینچنے لیتے تھا اس میں چلنا بند جب قافلہ رکا تو زینب کہتا ہے قافلہ کیوں رکا ہے؟ نظر رونے والوں سے معاف کرنا بغیر کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ سب نہ لیا کیا ہوا ہے میرا سب جب امام سے ظلم کرنا شروع کیا امام حسین کی طرف دیکھ کر کے بھیا چلتے کیوں نہیں، میرا تو صرف ایک بچا میرا ایک بچا ہے۔ چلے امام حسین سے آواز آئی کیسے لگوں، میرا سینے میں سونے والی سکینہ پیچھے رہ گئی۔ سنا جناب زینب نے کافلے سے تھوڑا پیچھے آئے تو کیا دیکھا کہ جناب سکینہ ایک چھوٹا پوش مستور کی گود میں بیٹھی ہوئی اور وہ مستور جناب سکینہ کے بازو میں ہاتھ مار رہی ہے، پیار کر رہی ہے۔ جناب زینب دیکھ کر دے اور کالے پن کے والی مستور تیرا شکریہ رحم کرنے والی پیار کرنے والی تیرا شکریہ۔ روز کہتی ہے جانا پہچان اگر کوئی آپ مشہور نہیں اگر تیری بات جب سے تجھے مدینہ سونا ہے میں نے کچھ کیا سنا ہے۔ حسین